بھارت کے انتخابات کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں ان کے مطابق بی جے پی وہ بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے جس کا دعویٰ وہ انتخابات سے قبل کر رہی تھی۔ البتہ بی جے پی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کے رہنما نریندر مودی اب تیسری دفعہ ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل یہ اعزاز کانگریس کے جواہر لال نہرو کے پاس تھا۔ ایگزٹ پولز کی توقعات کے برعکس انڈیا کی پارلیمانی انتخابات میں حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے ہیں اور کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد مودی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کو نمایاں طور پر کمزور کرنے میں کامیابی رہی ہے۔ بھارتی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق تمام نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق بی جے پی 240 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جو 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی جیتی گئی سیٹوں سے تقریباً 60% کم ہے۔ دوسری جانب کانگریس کو 99 سیٹیں ملی ہیں، جو کہ سن 2019 کے انتخابات کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے، جو بی جے پی اور ان کے ساتھیوں کے لیے کافی حیران کن ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق بی جے پی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA 543 میں سے 292 نشستوں کے ساتھ انتخابات جیتی ہے اور کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کو 234 نشستیں ملی ہیں۔ یاد رہے کہ انڈیا میں سیاسی جماعتوں یا ان کے اتحادیوں کو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 272 نشستیں درکار ہوتی ہیں، چنانچہ اس تناسب سے بی جے پی حکومت بنائے گی۔ اس وقت بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کا ایک بیان میڈیا میں کافی زیر گردش ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے صرف بی جے پی یا اتحاد کے خلاف نہیں بلکہ ریاستی مشینری، ایجنسیوں اور سرکاری اداروں کے خلاف الیکشن لڑا اور اس میں حوصلہ افزا نتائج حاصل کیے۔ ان کا یہ بیان کافی حیران کن ہے اور رزلٹ کے بعد ان کا یہ بیان اس لیے بھی اہم بن رہا ہے کہ الیکشن میں مقابلہ کافی کانٹے دار تھا۔ راہل گاندھی نے اس موقع پر اپنے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس الیکشن کے ذریعے بھارتیوں نے متفقہ اور واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ ملک میں مودی اور امت شاہ کی حکومت دیکھنا نہیں چاہتے۔ کانگریس رہنما نے مودی اور امت شاہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج کے دن ووٹرز کا یہ نریندر مودی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ مودی اور امت شاہ نے اس ملک کو جس طرح سے چلایا وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ عوام نے فیصلہ سنا دیا کہ جس طرح مودی اور امت شاہ نے آئین پر حملہ کیا وہ قابل مذمت ہے۔ ہم اگر راہل گاندھی کے اپنے ذاتی انتخابی حلقوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ راہل گاندھی نے ریاست کیرالہ کے علاقہ وائناڈ سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے آئینی راجہ کو 3,64,000 ووٹوں سے شکست دی۔ اس کے علاوہ راہل گاندھی نے اپنے خاندانی روایتی سیٹ رائے بریلی میں بھی بی جے پی کے دنیش پرتاپ سنگھ کو 3,79,000 ووٹ کے فرق سے شکست دی، جو کہ ریاست اتر پردیش میں سب سے زیادہ مارجن کی جیت ہے۔ یاد رہے کہ 2019 کے الیکشن میں انہی مرکزی وزیر سینئر بی جے پی لیڈر اسمرتی ایرانی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، حالانکہ اس سیٹ پر گاندھی خاندان 2004 سے 2019 تک مسلسل 3 بار فتح حاصل کرتا رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں گزشتہ الیکشن میں بھی کیرالہ کے وائناڈ کی سیٹ پر راہل گاندھی نے 64.4% ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ رائے بریلی میں پولنگ 20 مئی کو ہوئی تھی، جس میں ٹرن آؤٹ 58.12% رہا تھا، جبکہ وائناڈ 26 اپریل کو پولنگ ہوئی جس میں 72.69% ٹرن آؤٹ تھا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق بی جے پی کے اس طرح کے غیر متوقع نتائج کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بی جے پی اور ان کے اتحادی جماعتیں مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب رہیں گی، لیکن انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہ حزب اختلاف حکمرانی اتحاد سے ناراض جماعتوں کو اپنی جانب راغب کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بی جے پی کے لیے کمزور مینڈیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی حکومت کے برعکس پارٹی کو ممکنہ طور پر اپنے نامکمل ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے علاقائی جماعتوں کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ بی جے پی نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر، کشمیر میں دفعہ 370 کو ہٹانے اور 3 طلاق روکنے کا قانون متعارف کرانے جیسے اپنے وعدوں کو پورا کیا، لیکن نئی حکومت کے لیے نامکمل وعدے جیسا کہ 1 نیشن 1 الیکشن اور یکساں سول کوڈ، جس کے تحت اقلیتوں کی شادی اور وراثت کے قوانین کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ نریندر مودی کا کیا پارلیمانی مستقبل ہوگا اور راہل گاندھی کیسی اپوزیشن کرتے ہیں۔ جو بھی ہوگا ایک بات تو واضح ہے کہ الیکشن رزلٹ نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے اور کانگریس کا گھوڑا اب دوبارہ دوڑنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔